Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 696. Yara Shahjadi Dari Sevak Juga Juga Jasmo Mane Ke Jini Ladroi Bhed Yara Nur Shah Jogati Anme Varasio Varsio Jal Thal Jal Thal Mayara Lo مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو زندہ رہو اللہم صلی اللہ چوگڑیے کا یہ پاٹھ شہزادی داری سیوک جگا جگ جس مومنے کے جنی لدڑوئی بھید جس طرح سے اس دنیا کے اندر امام کا نور حاضر موجود ہے اور ہر زمانے کے اندر حاضر موجود ہے، جب تک یہ دنیا ہے امام کا نور موجود ہے، ظاہر کے اندر پیری اور امامت ہمارے اندر بیٹھے ہیں، اسی طرح سے ہر جومے کے اندر، ہر زمانے کے اندر اور لگ بھگ ہر جماعت کے اندر مولا کی سیوا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں مولا ہے اس کے آجو باجو کے اندر اس کے سیوک غلام رہتے ہیں۔ زمانے کے حساب سے امام جیسے رمت کرتا ہے، اس رمت کے حساب سے کبھی جماعت چھوٹی ہوتی ہے، کبھی جماعت بڑی ہوتی ہے۔ مولا علی کے زمانے کے اندر مومن بہت تھوڑے تھے، آج مولا کی رحمت سے مولا کے مومن بہت ہیں، 2.5 کروڑ جتنے اسماعیلی دنیا کے اندر ہیں۔ علی مولا کے زمانے کے اندر 2,500 بھی نہیں تھے۔ مولا علی کی جو امامت تھی اس کے اندر سچے مومن 2,500 بھی نہیں تھے۔ مولا کے ماننے والوں میں ہزاروں آدمی تھے، لاکھوں آدمی تھے۔ صفین کی لڑائی میں مولا علی کے ساتھ 80,000 آدمی تھے، لیکن وہ سب 80,000 آدمی مولا کی اوڑکھان پہچان نہیں کرتے تھے۔ اس لیے صفین کی لڑائی میں مولا کے لشکر کے اندر بڑوا ہو گیا اور کچھ لوگوں نے سامنا کیا۔ جنہوں نے سامنا کیا وہ لوگ مولا کی امامت سے جدا ہو گئے۔ جب انسان کی اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب وہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ مولا کی امامت ہماری وجہ سے چلتی ہے، جب لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مولا کا کام کاج ہم کرتے ہیں، ہم نہ ہوئے تو مولا کا کام کون کرے، جب یہ خیال انسان کے دل میں آتا ہے نا تو اس کے اندر شیطان پیدا ہوتا ہے۔ صفین کی لڑائی کے اندر ایسا ہی ہوا۔ وہاں ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مولا کی مدد نہیں کریں گے تو مولا لڑ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے جب عین وقت آیا ایمان کی پارکھا کا تو ان لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا، کارن کہ ان کا ایمان اچھا نہیں تھا۔ مولا کے لشکر میں معاویہ کے ورودھ میں لڑنے کے لیے آئے تھے، مولا کی امامت کو نہیں مانتے تھے مگر خلافت کو مانتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مولا کے اوپر زور دیا کہ معاویہ کے ساتھ صلح کر لو اور یہ معاملے کو لواد میں لے جاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو بعد میں ہم نے نام دیا خارجیہ۔ خارجیہ کہتے ہیں نکل گئے ہوئے، یہ لوگ خارج ہو گئے، امام کے دشمن بن گئے، امام کے مرید تھے، اور انہوں نے اتنا فتور مچایا کہ لگ بھگ 200، 250، 300 برس تک
انہوں نے اسلام کے اندر بڑے خون خرابے کیے. ان خارجیوں کو مولا علی نے صاف کر دیا، مگر 9 جنے بچ گئے اور بھاگ گئے. میں آپ کو یہ ہسٹری اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح مولا کے ساتھ ساتھ اس کے سیوک ہیں دینداروں، اس طرح مولا کے ساتھ ساتھ دینت کالنگا بھی ہے، شیطان بھی ہے. آدم کو بنانے سے پہلے مولا نے شیطان کھڑا کیا، مگر شیطان کا پتہ کبھی لگا جب یہ آدم کی حکومت کا حکم ہوا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو. اس وقت اس کے اندر جو چھپا ہوا شیطان تھا عزازیل کے اندر، وہ باہر نکل آیا، کہتا یا مولا میں آگ میں سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی کا پیدا ہوا، میرے سے ہلکا ہے، میرے سے چھوٹا ہے. یہ جو چھوٹا اور بڑا پن جب انسان کو بھلا دیتا ہے، تکبر آتا ہے، تو انسان حقیقت میں سے نکل کے کنویں میں گر جاتا ہے، کھڈے میں پڑ جاتا ہے. چھوٹائی بڑائی میں بڑا، میری بڑائی کا کیوں ذکر نہیں کیا گیا، میری بڑائی کا مان کیوں نہیں کیا گیا. یہ باتیں جب انسان کے مذہب اور ایمان میں آتی ہیں خلل پیدا ہوتا ہے. ہم کو حضرت امام نے بار بار فرمان کر کے فرمایا کہ تم اپنے مذہب کی ہسٹری پڑھو تو تمہیں پتہ لگے کہ تمہارا مذہب کیا ہے. رسول اللہ کا زمانہ تھا. میں آپ کو چھوٹی بڑی خصلت کا ذکر کروں. نبی صاحب کا زمانہ تھا. رسول اللہ کا ایک بہت مانیتا چاہیتا غلام تھا جس کو نبی نے آزاد کر دیا، اور پھر اس کے بیٹے کو نبی نے دستک لے لیا. حارث نام کا غلام تھا. حارث کا بیٹا زید تھا. زید کو چھوٹی عمر سے نبی بہت پیار کرتے تھے. حارث کو فری کر دیا، زید کو اپنے بیٹے کے طور پہ اپنے گھر پہ رکھا. زید کو ایک دفعہ رسول اللہ نے ایک مشن پر بھیجا، اور اس مشن کے اوپر لوگوں نے اس کو مار ڈالا. نبی صاحب کو بہت دکھ ہوا. وہاں اس زمانے کے اندر یہودیوں کا بڑا زور تھا، بازنطین امپائر تھی، کرسچن لوگوں کا بھی زور تھا، لیکن یہ جو بازنطین تھے وہ نہ تو کرسچن تھے نہ یہودی تھے، رومنز تھے جن کو انگلش میں ہم کہتے ہیں. جب اس کے مرنے کی خبر ادھر آئی نبی کو بہت دکھ ہوا، اور کچھ مدت کے بعد جب نبی نے سامان جمع کر لیا، ہتھیار وغیرہ اکٹھے ہوئے، ایک لشکر بھی تیار کیا، تو زید کا چھوٹا لڑکا 17 سال کا 17 ایئرز ٹین ایجر، اس کو اس لشکر کا سردار بنایا، کمانڈر ان چیف بنایا. اور دیکھو دیندارو کہ حضرت ابو بکر جیسے آدمی جو نبی کے رائٹ ہینڈ آدمی تھے اور پہلے خلیفہ بنے، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ بنے اور نہایت ہی چالاک اور کلیور آدمی تھا، حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ بنے، عبد الرحمن ابن عوف، ایسے بڑے بڑے جو نبی کے رائٹ ہینڈ مین ٹاپ گریڈ کے جو صحابہ تھے، ان سب کو یہ 17 سال کے چھوکرے کے ہاتھ کے نیچے رکھا، اور اس کے اوپر ان بڈھوں کے اوپر کوئی 50 سال کا، کوئی 55 سال کا، اور اس وقت ابو بکر کی عمر لگ بھگ 70 برس کی تھی. ان تمام بڈھوں کو، نبی کے رائٹ ہینڈ مین کو، نبی نے اس 17 برس کے چھوکرے کے نیچے رکھ کے یہ 17 برس کے لڑکے کو آفیسر بنایا. ہمارے مذہب کی ہسٹری میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں، اور اس کے اندر سمجھنے کی کیا چیز ہے ہم کو خبر نہیں. جب ڈکلیئر کیا اور تلوار نکال کے اسامہ کو دی، تو یہ تمام صحابیوں نے اندر اندر چوں چوں کرنی شروع کی کہ اس چھوکرے کو ہمارا سردار بنایا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اصحابو، میں جو کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کے اندر ضرور کوئی حکمت اور بھید ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ اسامہ کا لشکر تیار ہوا، یہ لوگ یوں تو دم نہ مار سکے، لشکر کو رسول اللہ نے بھیجا۔ اس وقت نبی کی تندرستی ٹھیک نہیں تھی، نبی کی وفات سے 3 دن پہلے کا یہ ذکر کرتا ہوں۔ اسامہ کے لشکر کو ودا کرنے کے لیے بیماری کی حالت میں بھی نبی اپنا گھر چھوڑ کے مدینے کے گام کے باہر تک اس کو ودا کرنے کے لیے آئے اور فرمایا، اے اسامہ، جاؤ اور اپنے باپ کا بدلہ لو، اتنا ہی نہیں اسلام کا چرچا پیدا کرو، اور تم ادھر پہنچو، اتنی فاسٹ، اتنی تیز رفتاری سے جانا، ایسی سپیڈ میں جانا کہ تمہاری خبر پہنچے اس کے پہلے تم پہنچنا، جاؤ خدا تمہارا حافظ ہے۔ لشکر نکلا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب اصحاب ان کے ساتھ 3 میل کے اوپر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اصحابوں نے، اسامہ لڑکا تھا نا 17 سال کا، انوبھو کچھ تھا نہیں، حضرت عمر نے اسامہ کو کہا، تم ہمارے آفیسر ہو، ہم تمہارے سبارڈینیٹ ہیں، تم کو سیلیوٹ کرتے ہیں، لیکن تم ہمارا کوئی مشورہ بھی تو سنو گے کہ نہیں؟ کہتا کیوں نہیں، تمہیں خبر ہے رسول اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور کبھی نبی کو کچھ ہو گیا تو ایسی حالت میں ہم ادھر لڑنے جائیں گے، آدھے دل ادھر آدھے ادھر۔ اسامہ بیچارہ 17 سال کا لڑکا اس کی باتوں میں آ گیا، لشکر کو حکم کیا ادھر پڑاؤ ڈالو۔ لشکر ٹھہر گیا، شام کو تمبو لگائے، لوگوں نے نمازیں پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے۔ اور یہ جو بڑے بڑے اصحاب تھے، اس میں خصوصاً 3 اوپر کے، یہ رات کو ہی چلے آئے اپنے گھروں کے اندر۔ اصل حقیقت کچھ اور تھی جو میں آج اس واعظ کے اندر نہیں کہہ سکتا، یہ بڑی زبردست چالیں تھیں۔ میں تو صرف ایک یہ داخلہ، یہ مثال اس لیے دیتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے زمانے کے اندر اور اس کے پہلے بھی نبیوں کے زمانے کے اندر ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹے سیوکوں کو بڑی عمر کے سیوکوں کے اوپر رکھا گیا۔ کیوں؟ عمر چھوٹی ہے، لیکن کیا پتا اس کا آتما کتنا بڑا ہے۔ گرپیر صدر دین، گرو برہما، جومے کا پیر، 100 برس کی عمر میں پیری جوما ملا پیر صدر دین کو، بڈھی عمر میں 100 برس تک پیر صدر دین کے پاس پیری جوت نہیں تھی۔ 100 برس کی عمر میں جب باپ گزر گئے تو مولانا امام اسلام شاہ نے پیر صدر دین کو پیری جوما دیا۔ بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عابد تھے۔ پیر حسن کبیر دین چھوٹے تھے، 5-6 برس کے، اور پتا جب جانے لگے ایران تو پیر حسن کبیر دین نے باپ کے پاؤں پکڑ لیے، ابا مجھ کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ابھی خیال کرو دیندارو، ملتان سے نقشہ سامنے رکھ کے آپ دیکھو کہ ملتان سے بلوچستان جانا ہے، بلوچستان کو کراس کر کے ایران جانا ہے۔ یہ سارا علاقہ تھوڑا سا ڈیزرٹ ہے، ملتان سے نکلو تو یہ سندھ کا ڈیزرٹ ہے۔ بلوچستان شروع ہوتا ہے تو بڑے بڑے ڈرائی پہاڑ، ان پہاڑوں کے اوپر گھاس بالکل نہیں، جھاڑ بھی نہیں، لیکن بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ادھر سندھ کا ڈیزرٹ ہے، رن ہے۔ بلوچستان میں پہاڑ ہیں تو ان کے اوپر گھاس بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کراس کر کے جب ایران میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں گرین رنگ کے پہاڑ ملتے ہیں، ٹھنڈی پون ہوتی ہے، برف پڑتی ہے۔ تو آپ یہ وچار کرو کہ ایسا مشکل رستہ اس زمانے کے اندر پاؤں سے چلنا پڑتا تھا۔ تو پیر صدر دین نے پیر حسن کبیر دین کو کہا، بیٹے تم چھوٹے ہو، 6 برس کے بیٹے کو باپ نے کبھی کہا کہ تم چھوٹے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ حقیقت میں چھوٹے تھے۔ لیکن گرپیر صدر دین نے پیر حسن کبیر دین کے شریر کی طرف نگاہ کی
مگر پیر حسن کبیر دین کا جو آتما تھا اس کو بھول گئے. اس کی پاداش میں کیا ہوا؟ پیر صدر دین کو دیدار بند ہو گیا. پیر صدر دین عبادت میں جو روز دیدار کرتے تھے وہ دیدار بند ہو گیا. تو نے پیر حسن کبیر دین کی شریر کی حالت کو خیال میں رکھا اور اس کی روحانیت کو بھول گیا. امام کو یہ چیز نہ پسند آئی. پیر حسن کبیر دین کو چھوٹا کہنے پہ چھوٹا نہیں تھا. پیر حسن کبیر دین کا آتما پیر صدر دین کی آتما سے بڑا تھا. پیر حسن کبیر دین کی عبادت پیر صدر دین سے زیادہ تھی. یہ چیز گر پیر صدر دین جانتے تھے، لیکن انہوں نے صرف دنیا داری کا خیال کیا اور روحانیت کو جو بھول گئے تو امام کی ناراضگی ہوئی، اپنا دیدار سٹاپ کر دیا. میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کی ہیں کہ مکھی سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے جماعت بھائی تک اس کے اندر سب آ گئے. مشنری آ گئے، بھگت آ گئے، والنٹیئر آ گئے، سادھو سنت سب آ گئے. ہم میں کوئی بھی آدمی بڑا نہیں ہے. ہم سب امام کے غلام ہیں. ہم سب امام کے نوکر ہیں. ہم سب امام کے بچے ہیں، مرید ہیں. ہمارے اندر کوئی بھی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بڑا ہوں. اگر کوئی میجر ہے کور کا تو وہ اپنی ڈیوٹی کے حساب میں ڈیوٹی بجاوے، لیکن اس کو میجر کو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا ہر حکم ماننا ہی چاہیے. اور جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان کو ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری مرضی آئے گی تو میں کروں گا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑے کو چھوٹے کا خیال رکھنا چاہیے، چھوٹے کو بڑے کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے کا فرض ہے کہ بڑے کی عزت کرے، بڑے کا فرض ہے کہ چھوٹے کے اوپر مہربانی رکھے، کیونکہ ہم سب مولا کے سیوک ہیں. امام کو کام کرنے والے سیوکوں کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں. کیونکہ اگر امام کے آجو باجو میں سیوا کرنے والے نہیں ہوں گے تو امام کام کیسے کرے گا؟ امام کو نوکر تو چاہیے، لڑنے کے لیے لشکر بھی چاہیے، جماعت کی سیوا کرنے کے لیے آدمی بھی چاہیے. ہمارا اسماعیلی مذہب خوبیوں سے، اچھائیوں سے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے. دنیا کے مذہبوں کے اندر آپ کبھی خیال کرو تو اپنے اسماعیلی مذہب کی خوبیاں جب ہی ہمیں پتہ لگتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے ہماری کہ ہم لوگ اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا تن بدن سب کچھ امام کے سیوا میں لگا دیتے ہیں. ہمیں کوئی لالچ نہیں، مجبوری ہے اس کے لیے جس کو اور کوئی رستہ نہیں ہے کمانے کا. یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو 24 گھنٹے امام کی سیوا میں ہے، جیسا کہ ایک جماعت بھائی ہے، اس بیچارے کو صبح شام جماعت کرنے کا دھیان رکھنا ہی چاہیے. کبھی وہ دھیان نہیں رکھے تو کام ادھورا رہتا ہے. اس کے لیے اس کو ہمیں پگار دینی چاہیے، مگر یہ پگار کوئی اس کی سیوا کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو بخشش ہے. سیوا کا بدلہ تو مولا اس کو دے گا، روحانیت حساب سے بھی دے گا، دنیاوی حساب سے دے گا. تو میں آپ کو یہ عرض کرتا تھا کہ ہمارا ایسا مذہب ہے کہ ہم لوگ حضرت امام کے گھر کی سیوا کرتے ہیں، ٹائم کا بھوگ بھی دیتے ہیں، کھیسے کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی پگار نہیں لیتے. لیکن جو آدمی پگار نہیں لیتے ان کے دل میں یہ فخر نہیں ہونا چاہیے میں تو آنرری سیوا کرتا ہوں، میں تھوڑا کچھ پگاردار ہوں. ارے تو پگاردار نہیں تو تیرے کو یہ روزی کون دیتا ہے؟ تیری دکان کون چلاتا ہے؟ یہ نوکری کے جو پیسے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تم کھانا کھاتے ہو یا تمہیں کون دیتا ہے؟ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں ہمارے ایک ڈپٹی چیئرمین تھے اسماعیلی ایسوسی ایشن کے. وہ زمانے کے اندر ریکریشن کلب تھی. اسماعیلی ایسوسی ایشن نام ہوا 1940 کے اندر. 40 کے پہلے اس کا نام ریکریشن کلب انسٹیٹیوٹ تھا. ایک ہمارے ڈپٹی چیئرمین تھے مکلائی کے ہاتھ کے نیچے. مکلائی ہمارے پریزیڈنٹ تھے. ان کو مشنریوں کے ساتھ ذرا بناوٹ نہیں تھی. مشنری لوگ آویں ادھر آپس میں بیٹھیں چرچا وغیرہ کرے. مشنری آویں 10 بجے ریکریشن کلب میں 10 بجے آویں ادھر ادھر گھومیں اپنی ڈیوٹی کا حساب کریں گپے مارے 12 بجے چلے جاویں. یہ آدمی کو غلام حسین سوم جی بندالی سوم جی غلام حسین بندالی سوم جی، ہم اس کو سوم جی باپا کہتے تھے.
اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو ایک دن مشنریوں کی مہمانی تھی, سب آفیسر تھے, سب مشنری تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کو کہتا ہے خداوند مجھے ایک بات کہنی ہے. کیا ہے گلو, کیا ہے؟ خداوند مشنری لوگ بڑی بڑی پگار کھاتے ہیں, اٹھواڑیے میں آدھا گھنٹہ آواز کرتے ہیں, مفت کی کھچڑی کھاتے ہیں. خداوند ہنس پڑے, امام سلطان محمد شاہ ہنس پڑے. گلو دیکھو, ماں باپ نے ایسا مٹھی بند کر کے بتائی, مٹھی بند کر کے اس کے سامنے بتائی, دیکھو گلو ہمارا مذہب جو تھا نا وہ چھپا ہوا تھا, اما مشنریوں نے اس کو ظاہر کیا ہے, اوپن کیا ہے. چپ ہو گیا. کاہے کو میں نے یہ بات کی؟ اس لیے کی جو ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھو گلو, کسی کو ہم یہ کھیسے سے دیتا ہے, کسی کو ہم یہ کھیسے سے دیتا ہے, اور روزی ہم دیتے ہیں. تم کو ہم یہ کھیسے سے دیتے ہیں, مشنریوں کو یہ کھیسے سے دیتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ تم جو دکانداری کرتے ہو, व्यापार کرتے ہو, وہ رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں, وہ بھی میری پگار ہے. ابھی مکھی صاحب نے ایک فرمان پڑھا, وہ فرمان بیت الخیال کا ہے. میں بیٹھا تھا جب یہ فرمان امام نے بمبئی کے کھڑک جماعت خانے میں کیا. مولانا حاضر امام فرمایا تمہارے اندر کوئی ایسا نہیں سمجھے کہ میں بہت سمجھدار ہوں, میں بہت ہوشیار ہوں, یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اپنی ہوشیاری اور بدھی سے بنایا ہے. ماں باپ نے ایک داخلہ دیا, مثال دی. فار ایگزامپل ماں باپ فرمایا ایک آدمی ہے, اس کا نام جعفر ہے. وہ جعفر 41 برس کی محنت کے بعد اونچا آیا. اس کی دکان ہے, اس کا کارخانہ ہے, بینک بیلنس ہے, بنگلہ ہے, موٹر ہے, عزت آبرو ہے. اب اس کے من میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے پیدا کیا. مولا فرمایا نہیں, اس کی ہوشیاری کام نہیں آئی. خدا نے کوئی کارن سے اس کے اوپر رحمت کی, خدا کی رحمت کی وجہ سے اس کو یہ سوجھا, خدا کی رحمت کی وجہ سے اس کا یہ کارخانہ, یہ بینک بیلنس, یہ دکان, یہ بنگلہ, یہ موٹر, یہ نامنا, یہ سب خدا کی رحمت کی وجہ سے ہوا. وہ لوگ کہ جو آنریری سیوا کرتے ہیں, وہ لوگ جو دکان کرتے ہیں اور پھر اپنا ٹائم کا بھوگ جماعت خانے کے اندر یا کونسل کے اندر یا جماعت کی خاطر دیتے ہیں, وہ بھی حاضر امام کے پگاردار نوکر ہیں. ان کو یہ کارسازی میں سے پیسہ مولا نہیں دیتا جیسا جماعت بھائیوں کو دیتا ہے, ٹیچروں کو دیتا ہے, مشنریوں کو دیتا ہے, مگر ان کو مولا دوسرے طریقے سے دیتا ہے. مگر وہ بھی پگاردار ہیں, حضرت امام کے نوکر ہیں. ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہم کمانی کرتے ہیں وہ ہماری نہیں ہے. میں نے بڑے جماعت خانے کے اندر گئے مہینے جو دسوند کے وشے پہ واعظ کی تھی, اس کے اندر ایک یہ نقطہ تھا. مانو کہ کسی آدمی نے دکانداری وغیرہ کی اور اس کو 10,000 شلنگ کا نفع ہوا, تو 10,000 شلنگ اس کے نہیں ہیں, 10,000 شلنگ تو مولا کے ہیں. کارن کہ ہم نے تو بیعت کرتے وقت حضرت امام کو تن من دھن سب دے دیا, ہمارا کچھ نہیں. یہ بدن کے جو سوٹ پہنا ہوا ہے نا وہ بھی میرا نہیں, اس کی مالکی بھی مولا کی ہے. اسماعیلی مذہب میں اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری ہڈیاں, میرا گوشت, میرا لہو, میرا مردہ, میرا بدن, میرے کپڑے, میرے داگینے, میرا گھر بار, میری موٹر بنگلہ, میرا بینک بیلنس, میری دکان, جو کچھ بھی ہے سب مولا کا ہے. اور حقیقت میں ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر ہمارا ہوتا تو قبر میں بھی یہ سب چیزیں ساتھ لے جاتے. لیکن قبر میں تو جاتے ہیں ننگے جاتے ہیں, سوٹ بھی اتار لیتے ہیں, گلے کے اندر ہار چین پہنا ہوئے وہ بھی نکال لیتے ہیں, ہاتھ کی انگوٹھی نکال لیتے ہیں, کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا. تمہارا کیا؟ بینک بھی ادھر رہ گیا, بنگلہ بھی رہ گیا, دکان بھی رہ گئی, سب کچھ رہ گیا. اسی لیے ہم کو اسماعیلی مذہب کا یہ نقطہ سمجھنا چاہیے. دینداروں, ہمارا کچھ نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ امام کا ہے, وہی اس کا مالک ہے جس کو ہم نے تن من دھن سب کچھ دے دیا. جب یہ درشٹی آدمی کو آ جاتی ہے نا
پھر جب وہ امام کے گھر کی یہ سمجھ آنے کے بعد جب وہ امام کے گھر کی سیوا کرتا ہے تو اس سیوا کا درجہ عبادت بیت الخیال کی عبادت کے برابر ہے، بیت الخیال کی عبادت کے برابر۔ بلکہ میں آپ کو اتنے طلب کہہ سکتا ہوں، میں مشنری ہوں، اماموں کے حضور میں بیٹھا ہوں، امام فرمایا بندگی کی جو خامی رہ جاتی ہے، ہم بندگی میں پورے نہیں، بندگی کے اندر جو کھڈے بہ رہ جاتے ہیں، خامی رہ جاتی ہے، ادھورا پن رہ جاتا ہے، بندگی میں انپ رہ جاتی ہے، سیوا کرنے سے وہ کھڈے بھرتے ہیں، وہ انپ پوری ہوتی ہے۔ سیوا تو ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ بیت الخیال کی عبادت ضروری ہے، سیوا ہمارے اوپر اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہم دسوند دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ 10,000 شلنگ کی کمانی ہوئی، یہ سب کا سب مولا کا ہے، لیکن مولا نے کیا کیا؟ اس کے اندر سے 1,000 شلنگ نکال لیا، یعنی 1/8، 8واں بھاگ لے کے 7 بھاگ ہم کو بخشش دے دیے کہ یہ تم 9,500 شلنگ میں تمہیں بخشش دیتا۔ ہمارا مذہب یہ ہے، 10 دے کے باقی کا مال اپنا سمجھو، یہ بھی نہیں، یہ تو بخشش دی ہے، تم نے جو محنت کی ہے وہ امام کے گھر کی عبادت کی۔ اسی لیے امام فرمایا مومن اپنا بزنس کرتا ہے تو وہ بھی میری بندگی کرتا ہے، مومن کھانا کھاتا ہے تو میری بندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ شریر مولا کا ہے، تو شریر کو ٹکانے کے لیے کھانا چاہیے نا۔ کبھی ایسا مانو مولانا حاضر امام میرے کو ایک گھوڑا دے گئے، ابو علی یہ میرا گھوڑا ہے، اس کا دھیان رکھنا، بھلے خدا بند، تو میں وہ گھوڑے کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، دھیان رکھوں گا، ایسا نہ ہوئے کہ یہ دبلا ہو جائے تو میرا مولا میرے سے جواب مانگے۔ بالکل اسی طرح سے یہ شریر مولا کا ہے، اس شریر کا ایسا ہی دھیان رکھو، اور وہ دھیان رکھنے میں بھی عبادت ہے۔ مولا فرمایا میرے مومن کا ہر کام عبادت میں آتا ہے، ہر کام، بیوی بچوں کو پالتا ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ بیوی بچے بھی خدا نے اس کو دیے۔ ایک آدمی اپنی نامنا پیدا کرتا ہے یا خدا کی بخشش سے اس نے پیدا کی، تو اپنی نامنا کا بھی اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ مجھے عزت میرے مولا نے دی، تو میں ایسا کام نہ کروں کہ میری عزت خراب ہو جائے، میں بے آبرو ہو جاؤں، میرا نام بگڑے۔ مومن کا کام نہیں، اپنی آبرو کو سنبھالنا بھی عبادت ہے۔ تو دینداروں یہ ساری چیزیں جو ہیں امام کی عبادت اور سیوا میں آتی ہیں۔ وہ والنٹیئر کہ جو بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھی عمر کے والنٹیئر تو بیچارے نہیں ہوتے، پھر بھی بوڑھے آدمی بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کوئی دعا پڑھاتا ہے، کوئی تسبیح نکالتا ہے، کوئی گنان بولتا ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ لیکن ان بچوں کو جو اگتی پرجا ہے، ان کو چھوٹی عمر سے 12-14 برس کی عمر سے وہ جو کبھی والنٹیئر بن جاتے ہیں، بہت نصیب دار ہیں کہ چھوٹی عمر سے امام کے گھر کی ان کو خدمت ملتی ہے۔ آج والنٹیئر بنا، کل کوئی آفیسر بن گیا، آہستہ آہستہ مکھی کا مڑیا بنا، کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کے اپنی قوم کے لیڈرز ہو جائیں گے۔ یہ جو اوپر کی کلاس کے اندر یہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھو، خود میں نے جماعت خانے کی سنڈاس صاف کرتا تھا ہر روز امرتسر کے اندر۔ ہم جماعت خانے میں بھنگی کو نہیں آنے دیتے تھے، جماعت خانے کی سنڈاس نیچے تھی، میں خود اپنے ہاتھ سے سنڈاس روز 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے آ کے جماعت خانے کی سنڈاس صاف کرتا تھا، گوں اٹھا کے باہر پھینکتا تھا۔ امام کے گھر کی خدمت کرنا تو بہت بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور ایسا نہیں سمجھنا کہ ایک یہ چھوٹی سیوا ہے، میرے کو تو کوئی بڑی سیوا چاہیے۔ چھوٹی سیوا کے بڑی سیوا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سی، ایک من کو لگ جاوے ایک ایسا واقعہ ہماری ہسٹری کے اندر میں واضحوں میں بول چکا ہوں، لیکن ریپیٹ کرتا ہوں۔ آج سے 100 برس پہلے کا واقعہ مولانا علی شاہ ماں باپ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ مولانا علی شاہ کی امامت تھی، حسن علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل گانگی جونا گڑھ والے کو وزیر بنایا تھا، مولا کا بھی وزیر تھا اور نواب جونا گڑھ والے کا فینانس منسٹر تھا، اس کا بھی وہ وزیر تھا، دونوں جگہ وہ وزارت تھا، اور اس کو مولا نے بہت ستہ دی تھی۔ اکھے کچھیاواڑ کا وہ آدمی ستہ دھاری تھا امام کی طرف سے، وہ زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھی، اور تمام آفیسروں کی مکھی کمڑیا کی وغیرہ کی اپوائنٹمنٹ وزیر اسماعیل کرے، ایسا سمجھو
کہ پیر نہیں لیکن پیر سے سیکنڈ درجے کا، جس کو ہمارے اسماعیلی مذہب اتہاس اور لٹریچر میں باب کہتے ہیں، BA باب. عربی زبان میں باب کا مطلب دروازہ، باب ایٹلے دروازہ. اور یہ باب ہمارے مذہب کی، ہماری ہسٹری بھی ہے، ایک ٹائٹل تھا. ایک ہی آدمی ہوتا تھا جو پیر سے سیکنڈ گریڈ پہ ہوئے، اس کو مولا باب کا درجہ دیتے تھے. اس کو کہتے تھے دائی القبیر. حسن بن صبا باب تھے، ناصر خسرو باب تھے، عبد الملک عطاش باب تھے. تو یہ باب کا جو درجہ ہے، اس کے اوپر صرف پیر ہوتا ہے اور پیر کے اوپر امام ہوتا ہے. تو اس کو یہ درجہ دیا ہوا تھا. ایک دن کوئی چاند رات کا واقعہ، بڑا دن تھا. جبا زری کا اپنا جیسا جبا ہے، سنہری پگڑی جبا، میڈل لگائے ہوئے وزیر اسماعیل کچھ 1.5 گھنٹہ پہلے جماعت خانے میں آئے. آج کبھی آپ میں سے کوئی انڈیا جاوے تو کھوجا واڑ کے اندر جوناگڑھ کا جماعت خانہ آج بھی کھڑا ہے، اور وہی جماعت خانہ ہے جو 100 برس پہلے تھا. تو جماعت خانہ آپ دیکھو، یہ ادھر اپنا کڑیا کو جماعت خانہ ہے. کڑیا کو کے جماعت خانے کے پچھلی سائڈ میں سنداس ہیں، اور سنداس کے پیچھے، پخانوں کے پیچھے چھوٹا سا رستہ ہے. ایسا ادھر پچھلی سائڈ میں چھوٹی سی گلی. 1.5 گھنٹہ پہلے آئے جماعت سے، ابھی تک جماعت میں کوئی آیا نہیں تھا. وزیر اسماعیل نے ایسا زور زور سے بات کرتے ہوئے کسی عورت کی بات سنی. دھیان سے نزدیک جا کے سنا تو وہ گالیاں بکتی تھی. وزیر اسماعیل کو تھوڑی انکویزیٹونیس ہوئی کہ بھئی کیا بات ہے. ایسا نزدیک آ کے دیکھا تو جماعت بھائی کی گھر والی گالیاں دے رہی تھی. کس کو گالیاں دیتی تھی؟ ان عورتوں کو کہ جن کے بچے ادھر موت پیشاب کر دیتے تھے. چھوٹے بچے ہیں گلی کے اندر، وہ گلی اپنے اسماعیلی جماعت خانے کی مالکی کی. تو ادھر پیچھے بچوں کو بٹھا دے رہے، کئی بچے گم کر دے رہے. تو یہ جماعت بہن یعنی جماعت بھائی کی گھر والی گالیاں دے رہی تھی. مویوں ہڈا چنتیوں ہوتے جو بچے کے ہڈا ہنگائنتیوں اصا کے صاف کرنا کھپے. تو اس کو پتا نہیں کہ وزیر اسماعیل اس کو باپو کہتے تھے. ادھر کھڑے سن رہے ہیں، کوئی نہیں تھا اور آخر جماعت خانے کے کمپاؤنڈ میں. وزیر نے جب سنا اور گالیاں بکتی گئی اور بڑی بڑی گالیاں دینی شروع کی تو اس کا نام لے کے بولا کن کے تو گاروں کڈے تھی؟ چمک کے چھیڑا نکالا. باپو اپنی بھائیاں آتی ہیں اپنے بچوں کو ادھر بچھا دیتی ہیں تو تم ان کو گالیاں دے رہی ہو. چپ ہوئی. چھوٹی سی کڑائی تھی، جھاڑو تھا، اس کے ہاتھ سے وزیر اسماعیل گانگ جی نے، جس کو بعد میں پیر کا درجہ دیا علی شاہ ماں باپ نے، سنہری پگڑی پہنی ہے، زری کا جبہ پہنا ہے، 2 میڈل لگائے ہوئے ہیں حسن علی شاہ ماں باپ کے دیے ہوئے سونے کے، کیونکہ اس دن کوئی خوشحالی کا دن تھا. اس کے ہاتھ سے چھین لیے اور وزیر اسماعیل نے اپنے جبہ ٹانگوں کے نیچے ایسا بند کر کے وہ گھوں اٹھانا شروع کیا. جماعت بہن کہتی باپو، ہے باپو، باپو مجھے معاف کرو، یہ کرو تھا، آئی کلا کرو تھا، چھوڑ دے. ساری گلی وزیر اسماعیل نے صاف کی. اس کو کوئی شرم نہ آئی کہ میں وزیر ہوں، اس کو کوئی شرم نہ آئی کہ زری کا جبہ پہنا ہے، اس کو کوئی شرم نہ آئی کہ میں نے پگڑی پہنی ہے، اس کو کوئی شرم نہ آئی کہ میرا درجہ باب جتنا بڑا ہے. مولا کے گھر کا گھوں اٹھانا بھی امام کے گھر کی ایسی ہی بڑی سیوا ہے کہ جیسی کوئی اور سیوا ہو سکتی ہے. دینداروں، امام کے گھر کی کوئی چھوٹی سیوا چھوٹی چیز نہیں. چھوٹی سے چھوٹی سیوا بھی جس کو ہم نجیبی سیوا کہتے ہیں، ابھی اس سے نیچ سیوا کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بھی نیچ نہیں ہے. امام کے مومنوں کا، وہ کہتا ہے، وزیر اسماعیل کہتا ہے، امام کے مومنوں کا گھوں اٹھانا تو نصیب داروں کو ہوئے. ہے نا گنان میں، گنان کے اندر کہ سنت کے چرن کی جو رج ہے وہ سری نر یہی چھے. جھروانا سنت چرن رج
सूरी नार यही छे। इसके अंदर खुदा ताला संत के चरण की जो रज है उसके अंदर भी खुदा बैठा है। ये नसीबदारी किधर की? वो तमाम सेवक, मिशनरी होवे, मुखी होवे, कामड़िया होवे, प्रेसिडेंट होवे, वॉलंटियर होवे, जमात भाई होवे, कोई भी होवे, इमाम के हम गुलाम हैं और हमारी हर सेवा इमाम ज़मान के प्यार और मोहब्बत में होनी चाहिए। पैसे खर्चो, अपनी जान खर्चो, अपना टाइम खर्चो, अपने मन की अभिलाषा उसके अंदर डालो। अगर इस तरीके के साथ आप सेवा भी करो और फिर परोड़िए के अंदर बैठक करो, देखो दीनदारों आपको चमत्कार कैसे मिलेंगे। लेकिन दोनों चीजें चाहिए। सेवा करके आप ये नहीं समझ लेना कि बैतुल ख्याल की बंदगी खुद ब खुद चढ़ती जाएगी, वो भी नहीं। दोनों काम करो। अगर सेवा करोगे, बंदगी नहीं करोगे तो सूखा सूखा झाड़ होएगा, उसको फल नहीं लगेगा। और अगर बंदगी करोगे और सेवा नहीं करोगे तो मगरूरी आ जाएगी। काउंट पारू को इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब एक खत लिखा, उसके ये शब्द कहता हूँ, बंदगी इबादत भी करो, मौला के घर की सेवा भी करो, और सेवा मोहब्बत से करो, अपने आप को छोटा समझ के, नम्र बन के, काइंड और जेंटल बन के, हम्बल और ह्यूमिलिएशन के अंदर रह के इमाम के घर की सेवा करो। इमाम की सेवा करने के अंदर कभी किसी ने गाली भी निकाली तो वो गाली तुम्हारे लिए मेडल है। इमाम की सेवा करते वक्त किसी ने तुम्हें तमाचा मार दिया तो तुम्हारे गले में फूलों का हार डाला, ऐसा समझना। इमाम के घर की सेवा के अंदर दुख बहुत आते हैं, क्योंकि सेवा करने के अंदर तो तकलीफें पहले आएंगी, फल तो बाद में मिलते हैं। मोहब्बत के साथ सेवा करो, खुशी के साथ सेवा करो, हर वक्त तत्पर रहो, कभी किसी सेवा से इनकार मत करो सिवा के सख्त मजबूरी हो जाए, बल्कि इमाम के हुजूर में हर वक्त दुआ मांगते रहो, या मौला अपने घर की सेवा कराते रहना। मैं आवाज बंद करूं, एक कच्ची की बात सुनाऊं आपको। इतनी बड़ी पागड़ी, दाढ़ी रखी हुई, भरा हुआ जिस्म, 80-85 वर्ष की उम्र, कच्छ का एक मुखी अमलदार, सारी जिंदगी इमाम के घर की खिदमत के अंदर रहा, मोमन शख्स, मुंह पे नूर चमकता था, मेहमानी रखी, निगाह नीची थी, सिर झुका हुआ था। कहते खुदावंद, उसको उर्दू हिंदी नहीं आती थी, कहते खुदावंद मुंह की हकड़ी गाल कुछ नहीं आए, क्या है वजीर, क्या है खुदावंद, तू राजी थी तो कुरो दिए। मौला फरमाया हम अपनी खिदमत देवे, उसको सेवा देवे। आमीन। खुदावंद तू जिजो राजी थी तो कुरो थी। खुदावंद बोले हम उसको दूसरी बड़ी सेवा देवे। आमीन। खुदावंद जी वो तू बहुज राजी थी, बहु राजी थी तो कुरो दिए, हम उसको बड़ी सेवा देवे, बड़ी सेवा देवे। 3 दफा उसने अपना राजी पा जाहिर करने के लिए क्या दिया? सेवा। इमाम के घर की सेवा मिले तो समझो मौला राजी हुआ, ये उसकी रजाई है, ये राजी पा है, और ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो फिर सदर दिन फरमाते हैं, शाहजा दीदारी सेवक जुगा जुग, जस मोमने के कामयाबी, सफलता, जस उसको मिलेगा जिन्होंने ये भेद समझ लिया कि मैं सेवक हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं वारिस नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, इमाम के घर का गुलाम हूँ। ये भेद अगर समझ लिया तो सेवक को मौला के इस पीर ने दीदारी का लक़ब दिया है, यानी उसको मौला अपना दीदार देगा। मौलाना हजरत इमाम हर एक इस्माइली बच्चे को जिंदगी भर अपनी कोई ना कोई सेवा के अंदर रखे, नेक उम्मीद पूरी करे, दसवंत सुकरीत में पूरा रखे, फरमान बरदार मोमन बनावे, दिन दुनिया में अपनी छतर छाया में रखे। मौलाना हजरत इमाम आपकी सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हर आफत बला दफे दूर करे, दिन दुनिया में आपकी चढ़ती करे, सुखी आबाद करे, ज़हर बातुन के अंदर आपको सुख देवे, शांति देवे, सुकून देवे, आपको खुशी देवे। मौलाना हजरत इमाम आपको अपना नूरानी दीदार इनायत करे। मौलाना हजरत इमाम हमेशा आपको अपनी पनाह में, अपनी छतर छाया में रखे। है जी करूं सेवा
તમારી શ્રીઓ કાયમ સ્વામી તો મુને સર્વે બુધ આવે યાશા સોહી વચન મારા એ મુખમાંથી કાઢો જો સાહેબ તુજે ભાવે